اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ ولا یجزی الحدی الواحد الا عن واحد ولو عند الضرورت علی اصح الاقوال۔ بحث ہماری آج جو اپنے عزیزوں بھائیوں کی خدمت میں ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک قربانی مجزی نہیں ہے مگر ایک آدمی کی طرف سے، یعنی ایک قربانی ایک بندہ کر سکتا ہے اگرچہ مقام ضرورت بھی ہو اصح قولین کی بنا پر، یعنی قربانی نہیں مل رہی ہے مقام ضرورت ہے تو پھر ہم کہیں کہ جناب 7 بندے 70 بندے مل کر جو ہے نا ایک قربانی کر سکتے ہیں، نہیں۔ شہید اول فرماتے ہیں ایک قربانی ایک بندے کے لیے ہوتی ہے، ایک قربانی ایک بندے نے کرنی ہے اگرچہ ضرورت بھی ہو اصح قولین کی بنا پر، پھر بھی ایک قربانی برائے ایک برائے ایک قربانی ایک بندے کے لیے۔ یہ اصح قولین ہے کہ ایک قربانی ایک بندہ کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک کیل ہے۔ کیل کہتی ہے کہ آقا جان 7 آدمی مل کر ایک قربانی کر سکتے ہیں، اور 70 آدمی تک ہے، 7 بھی کر سکتے ہیں اور 70 آدمی بھی مل کر ایک قربانی کر سکتے ہیں اگر وہ سارے ایک دسترخوان والے ہیں، اولی خوان واحد، اگر ایک دسترخوان والے ہیں، صاحب ایک دسترخوان ہیں تو پھر وہ 7 آدمی بھی کر سکتے ہیں، 70 آدمی بھی کر سکتے ہیں۔ ایک دسترخوان سے مراد یہ ہے کہ ایک فیملی کے ہیں، مل کر کھانا کھاتے ہیں، یا جناب وہ جو قافلے والے ہیں وہ سارے قافلے والے بھی ایک دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں تو ایک قافلے والے بھی اس میں آ جائیں گے ایک دسترخوان والے میں، ٹھیک ہے۔ یہ کیل کیا کہہ رہی ہے؟ کیل کہتی ہے 7 آدمی مل کر ایک قربانی کر سکتے ہیں، 70 بھی کر سکتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ وہ ایک دسترخوان والے ہوں، صاحبان ایک دسترخوان ہوں۔ کیل ایک اور آقا جان، وہ کیل کہتی ہے مطلقاً یہ 7 آدمی یا 70 آدمی ایک قربانی کر سکتے ہیں، مطلقاً 70 آدمی 7 آدمی ایک قربانی کر سکتے ہیں مطلقاً، چاہے ضرورت ہو ضرورت نہ ہو، ایک دسترخوان پر کھانا کھاتے ہوں یا نہ کھاتے ہوں، ایک دسترخوان والے ہوں یا نہ ہوں، ضرورت ہو یا نہ ہو، کر سکتے ہیں۔ اور اسی بات پر اس کیل جو مطلقاً کہہ رہی ہے اس پر روایات بھی ہیں، اس پر روایات بھی ہیں، لیکن فرماتے ہیں ان روایات کو حمل کیا گیا ہے قربانی مستحب پر۔ توجہ فرمائی، یعنی یہ روایات جو کہہ رہی ہیں کہ 70 آدمی بھی مل کر قربانی کر سکتے ہیں چاہے ضرورت ہو ضرورت نہ ہو، ایک دسترخوان والے ہوں نہ ہوں، یہ جو روایات کہہ رہی ہیں نا یہ قربانی مستحب کو کہہ رہی ہیں، یعنی اگر قربانی مستحب ہے تو اس میں یہ اجازت ہے کہ 7 آدمی یا 70 آدمی مل کر قربانی کر سکتے ہیں۔ یہ قربانی مستحب کی بات ہے، 7 آدمی یا 70 آدمی جو کر سکتے ہیں، وہ قربانی واجب کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر قربانی واجب ہو تو ایک قربانی ایک بندہ کر سکتا ہے، قربانی واجب جو ہے اس میں زیادہ آدمی شریک نہیں ہو سکتے ہیں، قربانی واجب میں ایک قربانی ایک کے لیے ہے۔ اچھا، اگر فرض کریں کہ وہ عاجز ہے ٹھیک ہے قربانی کرنے سے، یا قربانی مل ہی نہیں رہی ہے
تو اس وقت اس بندے کی جو ذمہ داری ہے نا پھر وہ روزہ رکھنا ہے، پھر وہ بندہ قربانی کے بدلے میں نا روزے رکھے گا۔ ابھی تک بولا کیا مطلب بیان ہو گیا آپ بھائیوں کی خدمت میں؟ یہ مطلب بیان ہوا ہے کہ ایک قربانی ایک بندہ کر سکتا ہے، اگرچہ ضرورت بھی ہو اصح قولین کی بنیاد پر۔ ایک کیل کہتی ہے کہ نہیں جناب، اگر ایک دسترخوان والے ہیں 7 آدمی بھی مل کر سکتے ہیں، 70 بھی کر سکتے ہیں، اولی خیوان واحد، ایک دسترخوان والے ہوں۔ کیل کہتی ہے مطلقاً ایک دسترخوان والے ہوں نہ ہوں، ضرورت ہو نہ ہو، 70 آدمی یا 7 آدمی جو بتایا ہے کر سکتے ہیں، مطلقاً کر سکتے ہیں۔ ایک قربانی میں کئی بندے شریک ہو سکتے ہیں، چاہے ضرورت ہو ضرورت نہ ہو، ایک دسترخوان والے ہوں نہ ہوں۔ اچھا، اب یہ جو قول مطلق ہے اس پر روایات موجود ہیں۔ شہید فرماتے ہیں اب ہم کیا کریں؟ ان روایات کو حامل کرتے ہیں قربانی مستحب پر کہ جناب قربانی مستحب میں یہ ہے کہ زیادہ بندے بھی مل کر قربانی کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہوگی قربانی واجب، قربانی ہوگی واجب تو وہ ایک بندہ قربانی کر سکتا ہے، ایک قربانی ایک بندہ کر سکتا ہے، زیادہ بندے اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر عاجز آ گیا قربانی کرنے سے تو پھر اس کی ذمہ داری پھر روزے رکھنا ہو جائے گی، کیونکہ جو قربانی نہیں کر سکتا پھر اس کے اوپر کچھ روزے ہیں، اس پہ پھر روزے آ جائیں گے۔ میرے خیال میں 10 روزے نا رکھنے پڑتے ہیں، تو اس پر پھر وہ روزے آ جائیں گے قربانی کے بدلے میں۔ یہ جناب ہماری آج کی بحث کا پہلا مسئلہ ہے میرے بچوں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک بندے پر قربانی کرنا ہو واجب، قربانی کرنا واجب ہو اور وہ قربانی کرنے سے پہلے مر جائے تو کیا کریں؟ ایک بندے پر قربانی کرنا تھا واجب لیکن ابھی قربانی نہیں کی تھی، قربانی کرنے سے پہلے اگر مر جائے تو کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں یہ جو قربانی ہے یہ اس کے اصل مال سے نکالی جائے گی۔ قربانی اس کے اصلی مال سے، جو اصل مال ہے اس سے قربانی کو نکالا جائے گا، اگرچہ اس نے اس کی وصیت نہ بھی کی ہو۔ جس طرح دوسرے حقوق مالیہ واجب ہوں تو اصل مال سے نکالے جاتے ہیں، اس بندے پر خمس و زکوٰۃ ہو تو اس کے اصل ترکہ سے یہ خمس و زکوٰۃ نکالا جاتا ہے، اسی طرح قربانی بھی واجب ہے تو یہ اصل مال سے نکالی جائے گی۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ اگر ایک بندے کو، ٹھیک ہے، کیا ہوا جان؟ لو ماتا فاقدہ قبل الصوم، جی توجہ کرو، ایک بندے کے پاس قربانی نہیں تھی، اس نے کیا رکھنے تھے؟ روزے۔ جس کے پاس قربانی نہ ہو وہ روزے رکھتا ہے نا۔ اب یہ ہے کہ اگر وہ روزہ یعنی روزے، اگر وہ روزے رکھنے سے پہلے مر جائے، دوبارہ سنو، جس کے پاس قربانی نہیں اس کی ذمہ داری ہے روزے رکھنا۔ اب بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر وہ روزے رکھنے سے پہلے مر جائے تو روزے کون رکھے گا؟ فرماتے ہیں اس کا ولی جو ہے، ایک قول کی بنا پر اس کا ولی جو ہے وہ اس کی طرف سے 10 روزے رکھے گا۔ اگر ایک بندے کی ذمہ داری تھی روزے رکھنا، قربانی پر قادر نہیں تھا، روزے رکھنے تھے، روزے رکھنے سے پہلے مر گیا تو یہ روزے اس کا ولی رکھے گا، اس کا ولی رکھے گا، ٹھیک ہے۔ آگے شہید نے فرمایا ہے کہ قوی یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ بندہ 10 روزے جو اس پر واجب ہیں اس پر قدرت تھی یا نہیں، یہ 10 روزے رکھنے پر قادر تھا یا نہیں، اس قدرت کی رعایت کرنا قوی ہے۔ یعنی اگر وہ قادر ہی نہیں تھا تو پھر اس پر ولی پر روزے واجب نہیں ہوں گے، لیکن اگر وہ خود قادر تھا وہ آدمی تو پھر ولی روزے 10 رکھے گا۔ یہ شہید اول فرما رہے ہیں،
ٹھیک ہو گئی بات. اچھا جناب, یہ پھر اگلی بات کر لیں کہ ذب جو کرنی ہے اس کی جگہ کہاں ہے, کہاں کرنی ہے. تمتع, حج تمتع کی قربانی کے ذبح کرنے کا محل منا ہے. حج تمتع کی قربانی کو ذبح کرنے کا محل منا ہے. منا کی حد بتاتے ہیں, عقبہ سے لے کر وادی محصر تک ہے. عبارت میں ہم وہ پڑھیں گے. یہ نہیں مطلب یہ عرض کیا ہے کہ اگر حج تمتع کی قربانی ہے تو اس قربانی کو کہاں کرنا ہے, اس کی جگہ کہاں ہے, منا ہے, اس کی جگہ منا ہے. اچھا, حج قران کرنے والے کو بھی قربانی کرنا واجب ہے. حج قران کرنے والے کا قربانی کرنا واجب ہے. کب واجب ہے؟ جب وہ قربانی کو کیا ہو, ہمراہ لایا ہو اور اس قربانی کے ذریعے سے اس نے احرام باندھا ہو. قران والے پر بھی قربانی کرنا واجب ہے جب اس نے قربانی کے ساتھ ہی احرام باندھا ہو, تو پھر اس پر قربانی کرنا واجب ہے, واجب. اچھا وجہ, اگلی بات توجہ کرو. اگر جانور ذبح کرنے سے پہلے ہلاک ہو جائے, ذبح کرنے سے پہلے اگر وہ جانور ہلاک ہو جائے اور بغیر کوتاہی کے ہو, ہماری کوئی اس میں کوتاہی نہ ہو, جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اگر وہ ہلاک ہو جاتا ہے تو پھر اس قربانی کے بدلے میں کوئی اور قربانی کرنا واجب نہیں ہے. دوبارہ سنو, اگر ایک جانور قربانی کا ذبح کرنے سے پہلے یا نہر کرنے سے پہلے ہلاک ہو جائے بغیر تفرید کے, تو اس قربانی کا بدل لانا واجب نہیں ہے. اس قربانی کا بدل پھر واجب نہیں ہے. اس قربانی کا بدل اگر جان پھر واجب نہیں ہے. ٹھیک ہو گئی بات. آگے فرماتے ہیں کہ اگر وہ قربانی اپنے محل پر پہنچنے سے عاجز ہو جائے, جا نہیں سکتی, عاجز ہے وہ محل جہاں قربانی کو ذبح کرنا ہے, وہاں تک جانے سے قربانی عاجز ہو گئی ہے. اب کیا کریں؟ فرماتے ہیں وہ حاجی ناسک اس کو ذبح کر لے. ٹھیک ہے, اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کو صرف کرے گا جہاں اس کو صرف کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے. صرف کرے گا, ایک حصہ ہدیہ, ایک فقیروں کو, ایک خود کھائے گا, وہ جو بتایا گیا تھا. اگر ہادی وہ قربانی محل پر پہنچنے سے عاجز ہو جائے تو اس کو ذبح کر دیں اور ادھر ہی اس کو تقسیم کر دیں جیسے کرنا ہے. اچھا, اگر کوئی وہاں مستحق ہی کوئی نہیں ہے, قربانی تو ہم نے ذبح کر دی, کوئی مستحق ہی نہیں ہے, اب کیا کریں؟ فرماتے ہیں کوئی صدقہ کی علامت کیا کرے, صدقہ کی علامت جو ہے نا وہ رکھے. صدقہ کی علامت جو ہے وہ وہاں رکھے. ٹھیک ہے, یہ نہیں, وہ جو صدقہ کی علامت ہے, ٹھیک ہے, اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ صدقہ والی ہے, تو لوگ آنے جانے والے جو ہیں وہ اس کو کھا لیں گے. کیا کہہ رہا ہے کہ اگر مستحق نہیں ہے تو کوئی علامت رکھو, اوپر علامت رکھو, پتہ چل جائے, ٹھیک ہے, کہ یہ قربانی کا جانور ذبح شدہ ہے, اس کو کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گئی بات. میرے خیال میں یہاں تک لے آؤں, پھر آگے چلیں گے. توجہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا یجزی
ہدی الواحد الا عن واحد، ایک قربانی مجزی نہیں ہے الا عن واحد، مگر ایک آدمی سے۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک قربانی ایک بندہ کر سکتا ہے، ولو عند الضرورت علی اصح الاقوال، اگرچہ ضرورت کے وقت ہی اصح اقوال کی بنا پر۔ وکیل یجزی عن سبعۃ وعن سبعین اولی خوان واحد، ایک قیل ہے 7 آدمیوں سے یہ قربانی مجزی ہے، وعن سبعین اور 70 سے بھی مجزی ہے۔ کون سے؟ اولی خوان واحد، صاحبان ایک دسترخوان ہیں، ایک دسترخوان والے ہیں، ٹھیک ہے۔ وکیلا مطلقاً، ایک قیل ہے کہ ایک قربانی مجزی ہے مطلقاً، مقام ضرورت ہو مقام ضرورت نہ ہو، ٹھیک ہے، 70 آدمی کر سکتے ہیں، مقام ضرورت ہو یا مقام ضرورت نہ ہو، ایک دسترخوان والے ہوں یا نہ ہو، مطلقاً۔ وبہی روایات، اور اسی قول کیل جو مطلق والا، اس پر روایات ہیں، معمولۃ علی المندوب، ان کو حمل کریں گے مندوب پر، قربانی مستحب پر، جمع کرنے کی خاطر، یعنی للجمع، روایات کو جمع کریں گے، کیونکہ کچھ وہ ہیں جو کہتی ہیں کہ ایک قربانی ایک بندہ کر سکتا ہے، اور کچھ کہتی ہیں کہ کر سکتا ہے، لہذا وہ روایات جو کہتی ہیں کہ ایک قربانی میں زیادہ بندے 70 تک شریک ہو سکتے ہیں، ان سے مراد مستحب قربانی ہے، اور وہ جو کہتی ہے جائز نہیں ہے، ان سے مراد قربانی واجب ہے۔ وبہی روایات معمولۃ علی المندوب، اس قول کیل پر، مطلق والے پر روایات ہیں، حمل کیا گیا ہے مستحب قربانی پر، جمع یعنی جمع کرنے کی خاطر روایات کو، جیسے کہدی القران قبل تعیین ہی، جیسے قران کی قربانی قبل تعیین ہی، اس کو معین کرنے سے پہلے۔ معین کب ہوتی ہے؟ اشار و تقلید، اشار و تقلید سے پہلے قران والی قربانی مستحب ہے۔ والاضحیہ، والاضحیہ، ٹھیک ہے، والاضحیۃ، اضحیہ یہ کیا ہے جان؟ اضحیہ یہی جو ہم اپنے حج پر نہ ہوں تو اپنے گھروں میں نہیں قربانی کرتے، پاکستان والے پاکستان کے اندر، ایران والے ایران، عراق کے اندر جو حج پہ نہیں گئے ہوئے، یہ جو مستحب قربانی اس کو اضحیہ کہتے ہیں نا، اضحیہ۔ والاضحیۃ، اور یہ اضحیہ والی قربانی جو حج پہ نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، بلکہ اپنے شہروں میں کی جا رہی ہے۔ فَإِنَّهُ يُطْلَقُ عَلَيْهَا الْحَدِي، یہ سوال مقدر کا جواب ہے بھائی۔ روایات میں تو حدی آیا ہے، یہ اضحیہ کی بات آپ کیسے کر رہے ہیں؟ روایات میں یہ ہے کہ حدی کا لفظ ہے، اور یہ تو اضحیہ کی بات آپ کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں فَإِنَّهُ يُطْلَقُ عَلَيْهَا الْحَدِي، یطلق علیہا الاضحیہ، اضحیہ پر حدی کا بھی اطلاق ہوتا ہے، اس اضحیہ کو حدی بھی کہتے ہیں۔ اما الواجب ولو بالشروع فی الحج المندوب فلا یجزی الا عن واحد، اما الواجب یعنی واجب قربانی، ولو بالشروع فی الحج المندوب، اگرچہ شروع کرنے سے ہی واجب ہو، فی الحج المندوب، حج مستحب میں شروع کرنے سے ہی اگرچہ وہ پھر واجب ہو جائے، فلا یجزی الا عن واحد، مجزی نہیں ہے الا عن واحد مگر ایک آدمی سے، فینتقل مع العجز ولو بتعذرہ الی الصوم، فینتقل اس بندے کا وظیفہ ذمہ داری مع العجز قربانی نہ ہو، ولو بتعذرہ اگرچہ حیوان متعذر نہ ملے، تو پھر ینتقل الی الصوم، اس کا وظیفہ منتقل ہو جائے گا صوم کی طرف، یعنی وہ بندہ پھر روزے رکھے گا۔ اگلا مسئلہ جی، وَلَوْ مَاتَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْهَدْيُ قَبْلَ إِخْرَاجِهِ أُخْرِجَ عَنْهُ مِنْ صُلْبِ الْمَالِ أَيْ مِنْ أَصْلِهِ وَإِنْ لَمْ يُوصَ بِهِ،
ولو مات من وجب علیہ الہدی، اگر مر جائے جس پر قربانی واجب ہو قبل اخراج ہدی، قربانی نکالنے سے پہلے اگر مر جائے، اخرج عنہ من صلب المال، عنہ اس ناسک کے صلب مال اور اصل مال سے نکالی جائے گی، اے من اصل ہی صلب یعنی اصل مال سے قربانی نکالی جائے گی، وَإِن لَمْ يُوصَ بِهِ، اگرچہ اس نے بہی اس اخراج ہدی کی وصیت نہ کی ہو، کغیر من الحقوق المالیۃ الواجبہ، جیسے غیر ہادی، جیسے ہادی کے قربانی کے علاوہ جو حقوق مالیہ واجبہ ہیں ان کو اصل مال سے نکالا جاتا ہے، اس کو بھی اصل مال سے نکالے جائیں گے۔ ولو مات فاقدہ قبل الصوم صام الولی، ولو مات فاقدہ، فاقد ہادی، ٹھیک ہے، یعنی جو اس کے پاس قربانی نہیں ہے، فاقد ہادی ہے، لو مات قبل الصوم صام الولی، روزہ رکھنے سے پہلے مر جائے، لو مات قبل الصوم، اگر وہ آدمی جس کے پاس قربانی روزے رکھنے تھے نا، روزے رکھنے سے پہلے مر جائے، صام الولی، ولی روزے رکھے گا۔ وقد تقدم بیانہ فی الصوم عنہ العشرۃ علی قول، اور اس حکم کا بیان پہلے گزرا ہے روزے میں کہ عنہ العشرۃ علی قول، عنہ اس کی طرف سے ولی 10 روزے رکھے گا، علی قول میں قول کی بنا پر، دوبارہ سنو، ولو مات قبل الصوم، اگر بندہ مر جائے روزے رکھنے سے پہلے، صام الولی، ولی روزے رکھے گا۔ وقت تقدم بیانہ فی الصوم، اس حکم کا بیان گزرا ہے صوم میں، عنہ العشرۃ یعنی اس شخص کی طرف سے ولی روزے رکھے گا 10، علی قول نے قول کی بنا پر، کیوں؟ لعموم الادلہ، ادلہ عام ہے، بوجوب قضاء ما فات من الصوم، ادلہ عام ہے جو کہتے ہیں ولی قضا کرے گا جو اس ناسک سے فوت ہو گیا، من الصوم روزے میں سے جو فوت ہو گیا ولی قضا کرے گا۔ وَيَقْوِي مُرَاتُ تَمَكُّنِهِ مِنْهَا فِي الْوُجُوبِ، کبھی ہے کہ ناسک کی قدرت کی رعایت کی جائے، منہا اس اشرا سے ناسک کی قدرت کی رعایت کرنا کبھی ہے، فی الوجوب وجوب میں، فَلَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ لَمْ يَجِبْ كَغَيْرِهِ مِنَ الصَّوْمِ، اگر وہ قادر نہ ہو تو واجب نہیں ہے، كَغَيْرِهِ مِنَ الصَّوْمِ، جیسے روزے کے علاوہ واجب نہیں ہے، یہ بھی واجب نہیں ہے۔ وَيَتَحَقَّقُ التَّمَكُّنُ فِي الثَّلَاثَةِ بِإِمْكَانِ فِعْلِهَا فِي الْحَجِّ، 3 روزوں میں تمکن محقق ہوتا ہے، بِإِمْكَانِ فِعْلِهَا فِي الْحَجِّ، کہ ان 3 کا حج میں انجام دینے کا امکان ہو، وفی السبب وصول علیہ، اور جو 7 روزے ہیں بے وصول ہی، وہ ناسک جو ہے اپنے اہل میں پہنچ جائے، اس کا امکان ہو، او مضی المدت المشترطۃ، یا وہ مدت جو شرط ہے 1 مہینہ 20 دن وہ گزر جائیں، ان اقام بغیر ہی، اگر وہ قیام کرے غیر بلد میں، یعنی ولو اسی جگہ پہ بھی رہنا چاہتا ہے لیکن اتنا اپنے فرض کرنا ہے کہ 10 دن 20 دن فرض کریں، جتنے دنوں میں وہ اپنے شہر پہنچ جائے، وطن گزر جائے، تو پھر وہاں بھی وہ رکھ سکتا ہے۔ وَمُضِيَّ مُدَّةٍ يُمْكِنُهُ فِيهَا الصَّوْمُ، اور اتنی مدت گزر جائے، يُمْكِنُهُ فِيهَا، جس میں ٹھیک ہے اس ناسک کے لیے کیا ہوگا جان، ممکن ہو روزہ رکھنا۔ وَلَوْ تَمَكَّنَ مِنَ الْبَعْضِ قَضَاءُ خَاصَّةً، اگر وہ شخص قادر ہو، من البعض، بعض پر قادر ہو، قضاء خاصتاً، تو پھر اس بعض کی وہ قضا کرے گا، خاصتاً خاص طور پر اسی بعض کی وہ بندہ قضا کرے گا۔ والقول الآخر وجوب قضاء الثلاثة خاصتاً، والقول الآخر، یہ اس قول مشہور کے مقابلے میں ایک قول اور ہے جو کیا کہتا ہے، وجوب قضاء الثلاثة خاصتاً، خاص طور پر 3 روزوں کی قضا واجب ہے، خاص طور پر، وَهُوَ ضعیف، اور شارح کا یہ قول ضعیف ہے۔ والقول الآخر وجوب قضاء الثلاثة خاصتاً وَهُوَ ضعیف، اور قول آخر یہ ہے، ٹھیک ہے، قول آخر یہ ہے، وجوب قضاء الثلاثة خاصتاً، خاص طور پر 3 روزوں کی قضا واجب ہے، وَهُوَ ضعیف، اور وہ جو ہے ضعیف ہے، وہ ضعیف ہے، شارح فرماتے ہیں یہ قول ضعیف ہے۔ کون سا؟ یہ قول آخر جو کہتے ہیں صرف 3 روزوں کی قضا واجب ہے، یہ قول ضعیف ہے۔
ومحل الذبح لحدی التمتع والحلق منہ، حج تمتع کی قربانی کا محل ذبح کرنے کا اور حلق کا محل منہ ہے، منہ ہے۔ وحدها من العقبۃ، حدها منہ کی حد کیا ہے؟ عقبہ سے، عقبہ سے لے کر الی وادی محصر ہے۔ عقبہ کیا ہوگا؟ وہی خارجۃ منہا، یہ جو عقبہ ہے نا یہ منہ سے خارج ہے، الی وادی محصر، وادی محصر تک منہ کی حد ہے۔ وَيَظْهَرُ مِنْ جَعْلِهِ حَدًّا خُرُوجُهُ عَنْهَا أَيْضًا، ظاہر ہوتا ہے من جعلہ، مصنف نے وادی محصر کو حد قرار دیا ہے، خروج عنہا تو ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وادی محصر خارج ہے، عنہا منہ سے یہ بھی خارج ہے۔ یظہر من جعلہ حدا خروج عنہا أيضا، ظاہر ہوتا ہے مصنف کے وادی محصر کو حد قرار دینے سے خروج عنہا کہ وادی محصر منہ سے یہ بھی خارج ہے۔ والظاہر من کثیر انہ منہا، ظاہر جو من کثیر بہت سے فقہا سے جو ظاہر ہے وہی انہ منہا وادی محصر منہ میں سے ہے۔ جی جناب۔ وَيَجِبُ ذَبْحُ هَدْيِ الْقِرَانِ مَتَىٰ سَاقَهُ وَعَقَدَ بِهِ إِحْرَامَهُ، قران کی یعنی حج قران کی قربانی کرنا واجب ہے، مَتَىٰ سَاقَهُ جب اس نے حاجی نے سوق کیا ہو یعنی اس قربانی کو ہمراہ لایا ہو، وَعَقَدَ بِهِ إِحْرَامَهُ اور اس کے ذریعے سے اس نے کیا کیا ہو؟ عقد بِهِ اس حاجی کے ذریعے سے احرام ہو، اپنا احرام اس نے باندھا ہو اسی حاجی کے ذریعے سے، بیان اشرہ او قلدہ یعنی اس حاجی کو اشعار کیا ہو، ٹھیک ہے، او قلدہ اس کی تقلید کی ہو، یہ پیچھے بتایا تھا اشعار و تقلید کیا ہوتا ہے۔ وَهَذَا هُوَ سِيَاقُهُ شَرْعًا، اور یہ معنی ہے سیاق کا شرعًا، شرعًا یہ معنی ہے سیاق کا۔ فالعطف تفسیری، تو یہ پس عطف تفسیری ہے، کون سا؟ یجب ذبح هدی القران متى ساقه وعقد به احرامه، یہ جو واو نہیں لگائی یہ عطف تفسیری ہے، اسی پچھلے کا عطف ہے۔ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ تَغَايُرَهُمَا، اگرچہ ظاہر عبارت یہ ہے تغایرہما کے سوق اور عقد، ٹھیک ہے، یہ دونوں کیا ہیں؟ متغایر ہیں۔ تغایرہما یہ خبر کانا ہے، تغایرہما سوق اور عقد دونوں متغایر ہیں، ٹھیک ہے۔ ولا یخرج عن ملک سائقہ بذالک، اچھا یہ جو قربانی ہے جس کو اس نے اشعار اور تقلید کیا ہے، اشعار اور تقلید کرنے سے وہ بندے کی ملکیت سے کیا یہ خارج ہو جاتی ہے؟ فرماتے نہیں، ملکیت سے خارج نہیں ہوتی ہے۔ ولا یخرج عن ملک سائق، یہ سائق کی ملکیت سے خارج نہیں ہوتی، بذالک بسبب اشعار اور تقلید۔ وَإِنْ تَعَيَّنَ ذَبْحُهُ، اگرچہ اس قربانی کا ذبح کرنا معین ہے کیونکہ اشعار و تقلید ہو چکی ہے لیکن ملکیت سے خارج نہیں ہے، نتیجہ فَلَهُ رُكُوبُهُ، اس فَلَهُ اس سائق کے لیے رکوبہ اس قربانی پر سوار ہونا جائز ہے، وشرب اللبن، اس قربانی کا دودھ پینا جائز ہے، ما لم یضر بہ او بولدہ، جب تک اس قربانی کو ضرر نہ ہو، او بولدہ اس قربانی کے بچے کو ضرر نہ ہو دودھ بھی پی سکتے ہیں۔ ولیس لہ ابدالہ بعد سیاقہ، اور ناسک کے لیے لیس لہ، ناسک کے لیے ابدالہ اس قربانی کو بدل کرے بعد سیاقہ، ہادی کو سیاق کرنے کے بعد اس کو بدلنا جائز نہیں ہے۔ سیاق کیا؟ المتحقق بأحد الامرین، وہ سیاق ہادی جو محقق ہوتا ہے دو امروں میں ایک کے ذریعے، دو امروں میں ایک یعنی اشعار و تقلید کے ذریعے۔ موفق مید رہو، سلامت رہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔